جامعہ اسلامیہ مدرسے دارالعلوم عثمانیہ واجہ گاؤں کے زیر اہتمام شہر کے واجہ گاؤں میں واقع جامعہ مریم للبنات کے احاطے میں ایک عظیم الشان سالانہ جلسہ عام منعقد ہوا۔ اس جلسہ عام میں اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں عنوان پر جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ اس جلسہ عام میں مقرر خصوصی میں مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی نے خطاب فرمایا۔ اسی طرح اس جلسہ عام میں زیر سرپرستی حافظ عبدالحفیظ نے فرمائی اور زیر صدارت مولانا عبدالقدیر قاسمی ناظم جامعہ مریم للبنات واجہ گاؤں ناندیڑ کے سپرد کی گئی۔ اس جلسے عام میں زیر نظامت کے فرائض مولانا قاضی عبداللطیف قاسمی نے بخوبی انجام دیے۔ اسی طرح اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے حافظ امجد عرف ببلو محتمم مدرسہ دارالعلوم عثمانیہ واجہ گاؤں مولانا انیس اشاتی و نوجوان کمیٹی واجہ گاؤں ناندیڑ نے کافی کوششیں صرف کی۔ اسی طرح اس جلسے عام میں مدرسہ حاضہ کے طلبہ نے حمد نعت شریف ترانے حب الوطنی کے گیت کے علاوہ ڈرامے پیش کیے۔ اس جلسے عام میں کثیر تعداد میں مقامی افراد نے شرکت درج کی۔ اس بچے کی ہمت افزائی میں 50 روپے انعام میں دیے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اس ہمت افزائی کرنے کو قبول فرمائے، چونکہ یہ طلبہ عزیز کا قد و کاوش ہے اور ان کی دن رات کی ان تک جد و جہد کے بعد یہ تین شرٹ کے اندر چلنے والا ادارہ واجہ گاؤں والوں تمہاری سرزمین کے اوپر مجھ پہ کرم رب ذوالجلال کا ہے، کسی کے سامنے پھیلے نہیں ہیں ہاتھ میرے، ہمیشہ مجھ پہ کرم رب ذوالجلال کا ہے۔ اور کہ ہم نے حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کو دعوت دی ہے۔ تیر بیچ کر دولت کمانے والے سن، میرے مکان میں جو کچھ ہے سب حلال کا ہے۔ یہ طلبہ عزیز اس ادارے کے جن کے اوپر اساتذہ کرام کی محنت ہے۔ یہ مختصر سا پروگرام تھا جو قریب الختم ہوا چاہتا ہے۔ کسی کے سامنے پھیلے نہیں ہیں ہاتھ میرے، کسی کے سامنے تو سارے جہاں کے کوئی صدر مانتے، کوئی باپ بیٹا روح القدس کے نظر ترشے ہوئے اور کوئی ہزاروں دل رنگے دلوں میں جب انسان آگے ہوتا ہے تو دنیا سے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح تین شرٹ کے اندر چلنے والا ادارہ واجہ گاؤں والوں تمہاری سرزمین کے اوپر کیا کہا گلی مانے تو سارے جہاں کے کوئی صدر مانتے، کوئی باپ بیٹا روح القدس کے نظر ترشے ہوئے اور کوئی ہزاروں دل مولانا اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ مدرسہ دارالعلوم عثمانیہ کی نسبت اور جلسہ اصلاح معاشرہ کے بینر تلے ہماری حاضری ہوئی تھی، اور یہاں کے ٹوٹل علماء کرام جو جمعیت کے اراکین تھے، صدور حضرات تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، وہ لوگ بھی پہنچے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر میں جو برائی ہے، جو خامی ہے، اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور اس پر کوشش ہو کہ بھئی ہم کیسے برائی سے ہم نمٹ سکیں۔ اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات پیش کی گئی۔ موجودہ دور میں جو فتنے پھیل رہے ہیں اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان کیا کون سا فتنہ؟ بہت سارے فتنے پھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، فتنہ وہ جب جنم لیتا ہے، ان سب فتنوں کے مقابلے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ صحیح نالج ہونا چاہیے، اور ہم اپنے بچوں پر خصوصاً دھیان دیں کہ ہمارا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، کن صحبت میں رہ رہا ہے، کیا تعلیم لے رہا ہے۔ تو اسی لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں، مدارس میں بھیج کر ان کے عقیدے کو مضبوط کریں، تاکہ وہ کسی بھی فتنے میں پڑھ کر وہ اپنے آخرت کو خراب نہ کریں۔ موجودہ حکومت سے بھی مسلمان کہیں نہ کہیں خوفزدہ نظر آ رہے ہیں، ایسے میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ خوف زدہ کیا گیا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر ٹوپی داڑھی اور ان کے پہچان کو دیکھ کر کے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کی موب لنچنگ ہوتی ہے۔ یہ تو قابل مذمت بھی ہے، اس لیے کہ دیش کے سمویدھان نے سب کو یہاں پر برابری کا حق دیا ہے۔ آرٹیکل نمبر 14 میں صاف کہا گیا ہے، ایکوالٹی بیفور لا، دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ کسی بھی علاقے کا اگر آدمی ہے، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کو یہاں پر برابر کا حق اور سمان دیا گیا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت یہ زیادہ دن تک کرسی پر بیٹھ کر رہنا چاہتے ہیں، یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں تاکہ وہ میجورٹی کو ان کو خوش کر سکیں۔ اسی وجہ سے ان کی یہ گندی سیاست کا ایک نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر حماس کی جو نوجوان ہیں اس طرح کا ایمانی جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کا کیا مشورہ رہے گا؟
ہم نے تو ابھی بیان میں بھی کہا ہے کہ اگر ایمان تو ہے ہمارے پاس لیکن ایمان اسٹرانگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں, ہم مسجد سے دور ہیں, ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے بچوں میں اور خصوصاً ہمارے جو پیرنٹس لوگ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے اندر زیادہ جذبہ نہیں اپنے بچوں کو دین کی نہج پر تعلیم دینے کے لیے, دین کی صحیح نالج اور جانکاری دینے کے لیے. اگر وہ صحیح تربیت کریں اپنے بچوں کی, عقیدہ مضبوط کریں, قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں, تو وہی بچے آگے چل کر کے ان کا ایمان مضبوط ہوگا. اور انہیں بتائیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے. اگر اس طرح کی باتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں بھی ویسا ایمان ہو سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی لکھا ہوا ہے کہ صرف انہی لوگوں کو, صحابہ سے زیادہ مضبوط ایمان ہمارا بھی ہو سکتا ہے آج. وہ الگ بات ہے کہ ہم صحابہ کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن کمی تو ہماری ہے نا کہ ہم اپنی بچوں پر, اپنی بچیوں پر محنت نہیں کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا, خاص کر کے یہ سب مسلمانوں کے لیے پیغام تھا ابھی ہمارا. مولانا, معاشرے میں نشہ اور 2 نمبر کے کام عام ہو رہے ہیں, اس پر آپ کیا بولیں؟ یہ تو بہت گندی چیز ہے. نشہ تو اتنا خراب چیز ہے کہ قرآن میں تو کئی جگہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تو شیطان کا عمل ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ تو شیطانوں کی چیز ہیں. اور اللہ کے نبی نے پابندی بھی لگائی ہے. اور اس نشہ سے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. کئی سارے گھٹنا وجود میں آتے ہیں, خصوصاً ریپ کا, بلاత్కాر کا, بے ایمانی, چوری, لوٹ ڈکیت. اسی لیے یہ گندی چیز ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے. میرا تو یہی پیغام ہمیشہ رہتا ہے. اور 2 نمبر کے کاروبار عام ہوتے ہیں. 2 نمبر کے کاروبار عام ہوتے ہیں تو میں ان لوگوں کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ 2 نمبر کے کاروبار کر کے پیسہ کماتے ہیں, وہ پیسہ اپنی فیملی پر خرچ کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو 2 نمبر کا نوالا دیتے ہیں تو لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام, تو آپ کا بچہ جنت میں نہیں جائے گا چونکہ آپ ان کو حرام کھلا رہے ہیں. تو اسی لیے حرام 2 نمبر کا پیسہ کمانے سے پہلے آپ سوچئے ذرا کہ بھئی اپنے بچوں کو کیا آپ نوالا دے رہے ہیں. اوپر سے یہ کہ مرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کو آپ کا حق دینا پڑے گا ان کو. جی کیا پروگرام تھا آپ کے پاس جو مولانا بھی آئے تھے سلیم صاحب, اور کیا ہوا جلسہ؟ ہمارے پاس الحمدللہ مدرسہ دارالعلوم عثمانیہ واجی گاؤں کے اندر سالانہ جلسہ تھا. اس کے اندر بہت سارے علماء اکرام کی رائے کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کو دعوت دی ہے. الحمدللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ناندیڑ کے لیے تاریخ نہیں ہے, مگر پھر بھی پہلی مرتبہ الحمدللہ ناندیڑ کے لیے مجھے موقع مل رہا ہے, تو الحمدللہ میں ضرور تاریخ دیتا ہوں. اور ان کے وقتوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے بندوں کی دعوت پر لبیک کہا اور یہاں پہنچنے کی کوشش کی, اور وقت کا تقاضا تھا, پھر بھی الحمدللہ واجی گاؤں کے سرزمین پہ پہنچنے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو بچوں کے کچھ پروگرام وغیرہ بھی ہو؟ بچوں کا پروگرام جو ہے تو سالانہ جو جلسہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ مدرسے کا سالانہ دوسرا جلسہ ہے. اس کا عنوان یہ رکھا گیا تھا اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی پھیل رہی ہے جیسا کہ گٹ, سود, نشہ خوری, یعنی اس کی وجہ سے یہ پروگرام کو لیا گیا ہے. اور بھی دلی بہت سارے حضرات کا الحمدللہ اس کے اندر تعاون بھی رہا, اور ہر ایک نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ حضرت کا خدمت کا موقع ہم کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. مگر الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ان کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو واجی گاؤں شہر کے اندر انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور بڑے بڑے علماء اکرام بھی اس واجی گاؤں کے سرزمین پر یا ناندیڑ کے سرزمین پر ان کو لانے کی ہماری کوششیں ہیں. جیسا کہ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی صدر ضلع حافظ عبدالحفیظ صاحب نے بھی بہت رائے پیش کی ہے. ان کے مشورے سے شہر صدر قاضی محمد رفیق صاحب ہے اور دیگر علماء اکرام بھی ہے الحمدللہ, جو ہم کو ساتھ دے کے ہم کو سیدھے راستے پر اور یہ کام کرنے کے لیے. جو جلسے میں جو لوگ آئے تھے الحمدللہ خاص طور پہ حضرت کے دیدار کے لیے آئے تھے. جب ہر طرف سے میں جب دعوت پہنچا رہا تھا تو ہر طرف سے علماء اکرام کا یہ تقاضا تھا کہ ہم وقت کو آگے پیچھے کر آپ کی دعوت میں انشاءاللہ ضرور شریک رہیں گے. اور جو یہ ہے کہ بہت سارے علماء اکرام ہیں جیسا کہ مفتی شفیع صاحب ہے, مولانا مجاہد یار خان صاحب ہے, قاضی عبداللطیف صاحب ہے, اور دیگر بہت سارے علماء اکرام ایک بندے ناچیز کی دعوت پر پہنچے ہیں.
तमाम मेहमानान का तमाम मेहमान का तमाम मेहमान का हम शुक्रिया अदा अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल इंशाअल्लाह हम जब भी दावत देंगे तो ये उलमा इकराम को बुलाते रहेंगे और सारे उलमा इकराम इसके लिए आते रहेंगे इंशाअल्लाह।